اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمبر 170. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو، فالو کرو ما انزل اللہ، وہ وحی جو نازل کر دیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ما کلمہ اس کو لکھو موصول عام، نحوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں موصول عام. تو موصول عام کا معنی یہ وہ سب کچھ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ سب کچھ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. Then you are bound to follow Quran, to follow Hadith, and to follow the reason if that is not contradict to Quran and Sunnah. صحیح، کیونکہ یہ بھی نازل اللہ نے فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے کلمہ ما ذکر کر دیا، اس کو کہتے موصول عام. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فالو کرو جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علی آبانا، بلکہ ہم تو فالو کریں گے وہ چیزیں الفینا علیہا آبانا جس پہ ہم نے پایا ہے اپنے فور فادرز کو. ہم تو اپنے فور فادرز کے کسٹمز کو فالو کریں. وی آر ویری مچ کمیٹڈ ٹو کسٹم. اور یہ ہے انسانوں کی کمزوری، یہ انسانوں کی عمومی کمزوری ہے. یہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے تو ہم نے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں ہاں کہ عقل کے بعد نقل کی ضرورت کیوں پڑی. عقل کے بعد نقل. اسباب علم کتنے ہم نے بتا دیے؟ 3. نمبر 1 سینسز، عقل، وحی. یہی ہے 3 اسباب جس کے اساس پر انسان علم حاصل کرتا ہے. سینسز، حواس. اب یہ حواس تو حیوانوں کے پاس بھی ہے. دیکھنے کی قوت ہے ان کے پاس، سننے کی قوت ہے ان کے پاس، سوننے کی قوت ہے اس کے پاس، ٹچ کی قوت ہے اس کے پاس، ذوق کی قوت ہے اس کے پاس. تو یہ تو حیوانوں میں بھی موجود ہے، انسانوں میں بھی موجود ہے. صحیح. اب دوسری چیز جس نے انسان کو حیوان سے امتیاز دے دیا ہے وہ ہے عقل، کہ اللہ کریم نے اس کو ریزن سے نوازا ہے، اللہ کریم نے اس کو انٹیلیکٹ دیا ہوا ہے. تو جو چیزیں سینسز سے معلوم نہیں ہوتی وہ کہاں سے معلوم ہوتی؟ ابھی کمپیوٹر یہ سینسز نے بنا دیا، عقل نے بنایا. یہ عقل نے بنایا، عقل نے سینسز کو استعمال کروا دیا. صحیح. لیکن بنایا کس نے؟ عقل نے. اب کسی حیوان نے، چاہے ان کی آنکھیں کتنی موٹی کیوں نہ ہو، ان کے کان ہاتھی جیسے کتنے لمبے کیوں نہ ہو، زبان بیل جتنے کتنے لمبے کیوں نہ ہو، پتہ لگ گیا کہ ٹیسٹ ان کا زیادہ ہوگا کیونکہ زبان کا آلہ زیادہ ہے اس کے پاس. صحیح. لیکن وہ کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، وہ جہاز نہیں بنا سکتے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں کروا سکتے جس طرح انسان کس وجہ سے کر رہا ہے؟ انٹیلیکٹ کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے. لیکن یہی عقل، یہ مکمل اور پرفیکٹ سورس نہیں ہے نالج کے لیے، علم کے لیے. یہ عقل تو قدم قدم پہ مار کھا جاتی ہے کیونکہ اس کا میدان بھی محدود ہے. نمبر 1 وحی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ عقل کا میدان محدود، لمیٹڈ، اس کا اپروچ لمیٹڈ ہے. صحیح. جبکہ اس کے حدود سے اس پار دنیا پڑی ہوئی ہے. اس کی اطلاع آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ وحی سے، قرآن سے، سنت سے، کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، پیغمبر نے کیا کچھ کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات میں آگے. نمبر 1 عقل کا میدان محدود ہے. نمبر 2 عقل مار کا جاتا ہے. کس چیز سے؟ 2 چیزوں سے. نمبر 1 رواج، نمبر 2 عقل. انسانی عقل یہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح. اور دوسرا توہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. توہمات پائے جاتے ہیں چاہے امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں کیوں نہ ہو. ہالوین کیوں پایا جاتا ہے؟ توہمات، یہ جن بوت فلاں 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 سپرسٹیشن جیسے کہتے ہیں توہمات. تو سپرسٹیشن اس کے مقابلے میں عقل مار کا جاتا ہے. تو امریکہ کا تعلیم یافتہ آدمی جو اسپیس پہ جا پہنچتا ہے وہ بھی وہ ہالوین نے کیا ہے، ہالوین اور ایسا وچز کو بگا دیتا ہے، پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. صحیح. پروفیسیز پہ یقین کرتا رہتا ہے. بات میں آگے. سپرسٹیشن کی وجہ سے تو عقل مار کا جاتا ہے 2 چیزوں سے. نمبر 1 رواج، نمبر 2 توہم اور سپرسٹیشن. تو اس لیے وحی کی ضرورت پڑی، اس لیے وحی کی ضرورت پڑی کہ آپ اس عقل کو وحی کے پیچھے لگائیے تو پھر یہ رواج سے مار نہیں کھائے گا، سپرسٹیشن سے مار نہیں کھائے گا.
صحیح؟ تو جو آدمی شریعت کے ساتھ اسٹرکٹلی کمیٹڈ ہو وہ کبھی بھی رواج کو نہیں فالو کرتا الا کہ وہ شریعت کے مخالف ہو، الا کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، ورنہ رواج کا مقابلہ کرنا یا سبحان اللہ. اور رواج کے ساتھ سب سے زیادہ کمٹمنٹ ہوتی ہے خواتین جس کی، اور ان کا مقابلہ کرنا ہی تو سپر پاور کا مقابلہ کرنا ہے. کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو عقل مار کا جاتا ہے. صحیح بات ذہن میں آ گئی. تو تیسری چیز وہی قالوا بل نتبع ما الفینا علی آبانا، انہوں نے کہہ دیا بل نتبع، ہم اتباع کریں گے ما الفینا علی آبانا، اس کا جو جس پہ ہم نے پائے ہیں اپنے فور فادرز کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اولو یہ رد ہے اللہ کریم کی جانب سے کہ اچھا فور فادر کو فالو کریں. اولو کان آباؤ، اگر چتے ان کے فور فادر لا یعقلون شیئا، وہ عقلی اعتبار سے کسی چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے، ولا یعتدون، اور نہ شرعی اعتبار سے وہ ہدایت والے تھے، تو ان کے پاس تو عقل بھی وہی نہیں تھی. یہ تو ساری حماقت ہے. اب پتھر کے بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ عقل کے اساس پر کوئی کس کا تک بنتا ہے؟ ذرا زور سے. گائے کا پیشاب پینا عقل کے اساس پہ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اگر چتے ان کے فور فادر لا یعقلون شیئا، جو نہیں سمجھ رہے تھے عقلی اعتبار سے کوئی چیز بھی، ولا یعتدون، اور نہ وہ ہدایت والے تھے شرعی اعتبار سے، تو نہ ان کے پاس عقل تھا نہ ان کے پاس نقل تھا. ایسے فور فادرز کو فالو کرنا یہ تو حماقت کو فالو کرنا ہے، یہ تو شیطان کی پوجا کرنے والی بات ہے. اس لیے دوسری جگہ اللہ کریم نے یہ رد دوسرے الفاظ میں فرمایا. سورہ لقمان نمبر 21. لا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، بالکل وہی الفاظ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا کہ آپ اتباع کرو ما انزل اللہ، ان چیزوں کا جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. وجدنا اس کا معنی بھی ہے پانا، الفینا اس کا معنی بھی ہے پانا. ما وجد وہاں لفظ تھا الفینا، یہاں پہ لفظ ہے وجدنا. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کا جس پہ ہم نے پا لیا ہے اپنے فور فادرز کو. تو وہاں تو اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ ہمارے یوسف صاحب انکل یوسف جو بیٹھے ہیں اس کی ایک اصطلاح ہے. صحیح وہ پاکستان میں زیادہ استعمال ہوتی ہے بلکہ انڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے. کہتے ہیں فلاں الو کا پٹا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں تو اللہ نے کہا کہ ان کے باپ دادے تو الو کے پٹے تھے، کوئی عقل نہیں تھی ان کے پاس، کوئی وحی نہیں تھی. یہاں پہ دوسرا انداز نیچے دیکھیے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ لوگ فالو کریں گے اپنے باپ دادوں کو اگرچہ شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے. ایسے فور فادرز کو فالو کرنا ہی تو شیطان کی پوجا کرنے والی بات ہے، جن کے پاس نہ عقلی اپروچ اور نہ نقل، نہ عقلی اپروچ اور نہ نقل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان کی پوجا کرنے والی بات. ابھی ہم بھی فالو کرتے ہیں سائنس ٹیسٹ کو. کس چیز میں؟ بلڈ پریشر کا آلہ لگا دیتے ہیں، صحیح، انجیکشن لگا دیتے ہیں، EEG کر دیتے ہیں، EKG کر دیتے ہیں. یہ بھی فالو کرنا ہے، صحیح، لیکن عقل کے ساتھ. کس چیز پر؟ عقل کیسا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس چیز میں فور فادرز کو فالو کر رہے ہیں وہ تو نقل والی بات بھی نہیں ہے، عقل والی بھی نہیں. تو یہ تو شیطان کی پوجا کرنے والی بات ہے. بات ہے آگے تو واپس اپنے سبق. لا قیل لهم آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا ما انزل اللہ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا کہ فالو کرو ما انزل اللہ، وہ چیز جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا یہ کہہ دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علی آبانا، بلکہ ہم تو فالو کریں گے وہ چیزیں جس پہ پا لیا ہے ہم نے اپنے فور فادرز کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، یہ فالو کریں گے پھر بھی اللہ کریم ایسا کہتا ہے پھر بھی فالو کریں گے فور فادرز کو اگرچہ ان کے فور فادر لا یعقلون شیئا، وہ عقلی اعتبار سے کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، ولا یعتدون، اور شرعی اعتبار سے وہ ہدایت والے نہیں تھے. تو عقلی اعتبار سے ان کے پاس عقلی علم نہیں تھا،
شرعی اعتبار سے وہ ان کے پاس ہدایت نہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تو پھر بھی ان فور فادرز کی تقلید کریں گے. تو آپ یہاں مسئلہ لیں الاجتہاد والتقلید. In a wrong way. Some people they do give the reference of this ayah کہ بھائی یہ فلاں امام کو فالو کرنا, ابو حنیفہ کو فالو کرنا, شافعی کو فالو کرنا, امام مالک احمد بن حنبل کو فالو کرنا رحمہم اللہ, یہ تو فور فادرز کو فالو کرنے والی بات ہے, اس پہ اللہ نے برا مانا ہے. صحیح. ارے الو کے پٹے, یہ دیکھیے یہ ائمہ یہ ایسے فور فادرز تھے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ کریم تو کہتے ہیں وہ ایسے فور فادرز کو فالو کرتے ہیں جہالت کے اساس پر, جن کے پاس نہ عقلی اپروچ تھا نہ نقلی اپروچ تھا, جبکہ یہ جو ہمارے فور فادرز ہیں ان کے پاس عقلی اپروچ بھی ہے اور نقلی اپروچ بھی ہے. عقلی اپروچ بھی ہے اور نقلی اپروچ. اب یہ ضرورت کیوں پڑ گئی؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ جس چیز کو آپ خود نہیں جانتے تو آپ پوچھا کریں گے کس سے؟ علم والے. کسی بھی فیلڈ میں, انجینئرنگ میں اسی فیلڈ کے, ڈاکٹری میں اسی فیلڈ کے, دین میں اسی فیلڈ کے عالم کے پاس جاؤ گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سورہ نحل. نمبر 43. ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. 43 پیج. ارسلنا من قبلک الا رجالا, نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد پیغمبر. جب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, نبی فرشتے نے ہونا ہے, تو اللہ کریم فرماتے میں نے کبھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجوایا. میں نے جتنے سارے بھی بھجوائے انسان بھجوائے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم انہیں وحی کرتے رہے. فاسألوا اہل الذکر, آپ پوچھ لے اہل الذکر, اہل ذکر دانشور طبقہ, دانشور طبقہ اہل ذکر. اللہ کریم فرماتے دانشوروں سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ خود نہیں جانتے. تو اللہ کریم فرماتے ہسٹری کو آپ نے ڈھونڈ پانا ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ہسٹورین کے پاس. کس کے پاس؟ ہسٹورین کے پاس, آرکیالوجی والوں کے پاس جائیں گے. صحیح. دوائی لینی ہے تو پھر کائزر پرماننٹ, وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہوگا. صحیح. کمپیوٹر کا مسئلہ کرنا ہے تو خلیل میاں بیٹھے. صحیح. اور دین کا مسئلہ ہے تو وہاں کے دانش. فاسألوا اہل الذکر, اللہ کرے کہ بن جائے, ہم تو خود طالب علم ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کریم فرماتے اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر آپ نہیں سمجھتے. اب آپ کسی فیلڈ کے اہل ذکر کے پاس نہیں جاتے, خود ہی اپنے مائنڈ اور عقل کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ جک مارتے ہیں. اب میڈیکل میں کوئی آدمی اپنے پہ خود آزمائش نہیں کیا کرتا, وہ جل چلا جاتا کس کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس. کوئی کہہ بھی دے وہ دوائی نہیں دیتا, کہتے کڈنی کا پرابلم پیدا ہو جائے گا, لیور کا پرابلم. ہاں پیدا, اگر تھوڑا بھی سینس کام کرے تو اس قسم کی دوائیاں نہیں لیتا رہے گا. وہ کہے کہ لیٹ می گو ٹو مائی اون فزیشین, کہ میں اپنی فزیشین سے ذرا کانٹیکٹ کر دوں, اس سے پوچھ لوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی باڈی یا لیور اور کڈنی قیمتی معلوم ہوتا ہے. صحیح. لیکن خدا کا دین کی تو کوئی ویلیو نہیں, لہذا ہر کوئی الو کا پٹا اپنی مائنڈ اپلائی کرتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ویلیو کی بات ہے. اگر کوئی چیز آپ کو ویلیویبل اور پریشیس معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے تو آپ فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. لیکن جس چیز کی آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں, چلو ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہو گیا, ورنہ صحیح. اگر بلوچ صاحب کے پاس نئی BMW ہے تو یہ معمولی پرابلم کے لیے بھی کہاں جائے گا؟ میکینک کے پاس. صحیح. لیکن اگر 67 کا وہ جو یہ کراچی میں چلاتا رہا, صحیح نہیں 67 کا ایک کرولا تھا, ٹویوٹا کرولا, 1967 کا ایک کرولا, اس میں بڑے سے بڑا پرابلم بھی پیدا ہو جائے تو آدمی خود کوئی پلاس اور ہتھوڑا اٹھا کر وہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے. صحیح. کہ اگر بن گیا تو بن گیا, نہ بنا تو نہ بنا, کچھ بھی نہیں بگڑتا, اس لیے کہ اس کی پرائز نہیں ہے, جس سے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. دی سیم تھنگ از گوئنگ آن ود دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ ہماری نظر میں ابھی تک دین کی کوئی قیمت نہیں, اس لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرتے رہتے ہیں. صحیح. کوئی ضرورت نہیں, اگر بن گیا بن گیا, نہ بنا تو نہ بنا. حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اہل ذکر کے پاس جائیں.
اہل ذکر دانشوروں کے پاس جائے، دین کو سمجھنے والوں کے پاس جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 سورہ نساء نمبر 83، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یہ حصہ چھوڑ دیں، ہمارا تعلق دوسرے سے حصہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ متعلقہ معاملے کو لے جاتے رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کے پاس، تو دین کے اولو الامر ہیں قرآن و سنت کے علماء۔ دین کے اولو الامر کون ہیں؟ دین کا حکمران یہ بادشاہ نہیں ہوتا، یہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا۔ دین کا حکمران ہوتا ہے کون؟ یہ سیدھا سادہ مولوی، سیدھا جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب وہ جو بادشاہ ہے وہ الو کا پٹا کیا جاتا ہے، اس کو تو وضو کرنے کا طریقہ کیا جاتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ هُمُ الْعُلَمَاء، یہ اولو الامر کون ہے؟ علماء ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ لوگ لے جاتے اس کو رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کے پاس، علماء کے پاس، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس معاملے کو سمجھ لیتے الذین، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو انہی کے زمرے میں سے استنباط کرتے رہتے ہیں۔ استنباط نہیں ڈیڈکشن، استنباط نہیں ڈیڈکشن، تو اٹ مینس کہ یو میں ناٹ گو ٹو اینی کیتا و زیتا، نو، یو مسٹ فائنڈ آؤٹ اے مفتی who know much more about دین آف اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ مسئلہ تو ہر مولوی سے نہیں پوچھا جاتا، غیر مولوی سے پوچھا جاتا ہے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ایک مولوی ہوتا ہے، وہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اہل استنباط۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل استنباط۔ تو اللہ کریم نے اہل استنباط کا ذکر کر دیا کہ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس ایشو کو جان لیتے اور سمجھ لیتے وہ علماء، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط کرتے ہیں اس مسئلے کے، منہم، ان مسلمانوں میں سے، یا ان علماء میں سے، ان علماء میں اصحاب استنباط ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اصحاب استنباط، پیپل آف ڈیڈکشن، جسے ہم جیورس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اسکالر تو بہت سارے ہوتے ہیں، جیورس کوئی ہوتا ہے، صحیح، جس کو فقہ پر عبور ہوتا ہے اس کو جیورس کہتے ہیں، جو ڈیڈکشن کو جانتا ہے اس کو جیورس کہتے ہیں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ شافعی ایسا کیوں کہتا ہے، امام ابو حنیفہ ایسا کیوں کہتا ہے، اس کو سورس معلوم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اہل الاستنباط والاجتہاد۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل الاستنباط۔ اور یہ مفتی کے لیے بنیادی شرط، کہ اس کو یہ تو پتا ہو کہ امام شافعی یہ کیوں کہتا ہے اور ابو حنیفہ یہ کیوں کہتا ہے۔ صرف اس سے تو بات نہیں چلے گا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا ہے، کیوں کہہ دیا، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں۔ یو ہیو ٹو فالو ابو حنیفہ ڈائریکٹلی وداؤٹ نوئنگ ویئر فرام ہی ہیز گاٹ دی آئیڈیا، کیونکہ آپ تو مقلد ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ مقلد ہیں۔ مقلد تو بس فالو کرے، مقلد بس فالو کرے، جسے کہتے ہیں ایمولیشن، ہی مسٹ ایمولیٹ، کہ اس نے جو کچھ کہہ دیا بس نقل اتارے، صحیح۔ لیکن جو مفتی فتویٰ دے دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس ایشو کا جو میں فتویٰ دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس کا سورس کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ارباب استنباط، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ارباب استنباط، جس کو کہتے ہیں جیورس، جس کو کہتے ہیں جیورس، یا سلف کے زمانے میں اس کو کہا کرتے تھے مجتہد، کیا کہا کرتے تھے؟ مجتہد۔ آیا نمبر سیم سورہ نمبر 59، ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اطیعوا اللہ، اوبے کرو اللہ کو، کتاب اللہ کو مانو، اوبے کرو اللہ کو، کتاب اللہ کو مانو، اطیعوا الرسول، اور اوبے کرو رسول کو، سنت رسول کو مانو، سنت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آپ کے جو اولو الامر ہیں ان کو فالو کرو، ان کو بے کرو۔ ابن مسعود once again he says العلماء المجتہدون، العلماء المجتہدون، جو مجتہد علماء ہیں ان کو فالو کرو، مجتہد علماء ہیں ان کو فالو کرو۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی حکمت، اللہ کے ساتھ کہہ دیا اطیعوا، اوبے کرو، رسول کے ساتھ بھی کہہ دیا اطیعوا، لیکن اولو الامر کے ساتھ نہیں کہا کہ اطیعوا، اسی کو اس طرح عطف کر دیا،
اس کو اس طرف، اور پھر کنڈیشن لگا دیا منکم، پھر کنڈیشن لگا دیا منکم. تو مجتہد کے لیے دو شرائط ہیں بنیادی طور پر جو یہاں سے معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ مجتہد مسلمان ہونا ہے، تو چاہے اسلام کو بطور سبجیکٹ کوئی یہودی UCLA میں جتنا بھی پڑھے اس کے کسی ڈسکشن پر ہم اعتماد نہیں کرتے، وہ اسٹوڈنٹس کو PhD ہی کیوں نہ کرواتا ہے، کیونکہ پہلی کنڈیشن قرآن نے رکھ دی من جو مسلمان ہو فرسٹ آف آل دیٹ اسکالر مسٹ بی اے مسلم. اور نمبر دو اطیعوا کا لفظ نہیں کہا کہ ہی مسٹ ڈو دا سیم ان اطاعت اللہ اینڈ اطاعت الرسول. وہ جو کچھ ڈیڈکشن کر رہا ہے وہ فار دی سیک آف PhD نہیں کر رہا، وہ فار دی سیک آف اللہ اینڈ رسول کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کر رہا ہے اللہ اور رسول کے لیے. تنازعتم فی شیء، اگر آپ کا کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا کسی بھی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو لے جائیں وہ اللہ اور رسول کے پاس، یعنی قرآن و سنت کے پاس. کیونکہ نہ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں عرش پر، کوئی کیس لے جا سکتا ہے، نہ رسول کے پاس جا سکتا ہے because he is not now in this world. تو فردوہ الی اللہ والرسول مین الی الکتاب والسنت، اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ کتاب و سنت کے پاس. فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر اور روز آخرت پہ، ذالک خیر، یہ بہتر بات ہے، واحسن تاویلا، اور نتیجے کے اعتبار سے بہت بہتر. اس کا نتیجہ آپ کے لیے بظاہر ممکن ہے کہ ان شارٹ رن آپ پر کوئی زد آئے، صحیح، بٹ ان لانگ رن نتیجے کے اعتبار سے قیامت کے دن آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا، اس لیے کہ آپ نے قرآن سنت کو فالو کر دیا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ذالک خیر. عموماً تو ایسا ہے کہ 98% آپ قرآن سنت کو فالو کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، صحیح. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اگر 2% آپ کو دنیا میں تکلیف بھی ملے تو وہ احسن تاویلا، نتیجے کے اعتبار سے یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا. قیامت میں آپ کی جان چھوٹے یہ ذالک خیر. آلموسٹ 98% قرآن و سنت آپ کو دنیا میں بھی خیر دے گا. اگر دنیا میں بظاہر آپ کو کچھ تکلیف مل گئی اس لیے کہ آپ نے قرآن سنت کو فالو کر دیا تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ احسن تاویلا، ان لانگ رن دے گی کہ قیامت میں آپ ہی کی کامیابی ہوگی. اتحاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ وائی اتحاد از اے مسٹ؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب تک کے انسانوں کے لیے وہ پیغمبر ہیں. تو میسج ملا ان شیپ آف قرآن، انسپائرڈ ان شیپ آف سنہ اینڈ حدیث. حدیث اور سنہ کے حوالے سے اس کو انسپریشن ہوئی، قرآن کے حوالے سے ریویلیشن ہوئی. دنیا میں نت نئے معاملات تو پیدا ہوتے جائیں گے کیونکہ فطرت تو ارتقائی ہے، نیچر از ایوولوشنری، نیچر جمود تو نہیں ہے، دنیا تو چلتی رہے گی، دنیا چلتی رہے گی. اس کے لیے تو قرآن و سنت میں بظاہر کوئی جزی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ مسئلہ ہی اس دور کا ہے. اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوگی. مجتہد کے شرائط، نمبر 1 مسلمان ہو، عاقل ہو، 3 بالغ ہو. مرد کا شرط نہیں، لیکن صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رجوع کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اعلیٰ درجے کے مجتہدین تھے. کہ اس کا اپنا باپ حضرت ابو بکر بھی دوڑ کے آ جاتا کہاں؟ حضرت عائشہ کے پاس. یہ بنیہ تھی، پیاری بیٹی، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری رازدار ہے، بس الوبادی حاضر الحمیرا. یہ سرخ لڑکی بیٹی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام پیار سے اسے سرخ لڑکی کہا کرتے تھے کہ یہ جو سرخ لڑکی بیٹی ہوئی ہے اسی سے پھر پوچھا کریں، یہ دین کو ٹھیک ٹھاک جانتی. صحیح. یا فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ فاسألوا ابن ام عبد، ام عبد کا جو بیٹا ہے دین کے مسئلے سے پوچھا کریں. اس لیے عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، عراق کا علاقہ
پتہ ہو گیا کس نے پتہ کیا؟ وہ پڑھتے رہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, چیف آف دی آرمی اسٹاف اور دوسرا وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہاں پہ دینی رہبری کے لیے ان کو عالم کی ضرورت ہے. نئی مسجد بنائی تو امام کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نیا علاقہ فتح ہوا تو وہاں تو مجتہد کی ضرورت ہے. کیا مجتہد کی ضرورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھجوایا کوفہ, اور جو خط لکھ کر کوفہ والوں کو لکھا کہ دیکھیے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں, میں ابن مسعود کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے آپ لوگوں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دے دی کہ ابن مسعود کو آپ کے پاس بھجوا دیا, ادروائز مجھے اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے. کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاسألوا ابن ام عبد, ام عبد کے بیٹے سے پوچھا کرو. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے دارالخلافہ ہی تبدیل کروایا کوفہ, تو باقی صحابہ کو آپشن دے دیا. باقی صحابہ کو مدینہ رہتے ہیں, مکہ جاتے ہیں, مصر میں رہتے ہیں, شام میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہنا ہے یو آر فری, یو کین گو اینی ویئر, کہیں بھی جاتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کو کنفائن کر دیا. اس نے کہا نو, آپ کو کہیں نہیں جانا, آپ تو ہوں گے تو میرے ساتھ, آپ ہوں گے تو میرے ساتھ. تو اس کو پھر وہ اپنے ساتھ کوفہ لے گئے. اس نے کہا مجھے ضرورت پڑتی, مجھے ضرورت پڑتی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درویش آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. حضرت علی دوڑ کے آ جاتے, حضرت ایسا مسئلہ ہے, ایسا مسئلہ ہے تو کیا جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فتوا دے رہے بڑے آدمی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب روایت میں ابن مسعود کا فتوا آ جاتا ہے, وہ ساروں کو چھوڑ دیتا ہے, ابن مسعود کو فالو کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود, ابن مسعود ہے, اس کو کون صحیح, ابن مسعود تو ابن مسعود ہے. اس کو کہتے ہیں صاحب المیزہ والوسادہ. یہ حضور صاحب النعلین والمیزہ والوسادہ, یہ حضور کے پاس سفر میں ہوا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود سفر کے ساتھی ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضور کا تکیہ, حضور کے وضو کا لوٹا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا, اسٹک, صاحب العصا اسٹک والمیزہ والوسادہ. اس کا لقب ہے محدثین نے دے دیا ہے صاحب الوسادہ, تکیے والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ جانتے ہیں کہ ڈرائیور یہ وزیر کے ساتھ کتنا کلوز ہوتا ہے. صحیح, سب سے زیادہ کلوز کون ہوتا ہے؟ ڈرائیور. کیونکہ یہ سیٹ پر ڈرائیور, یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں, اور یہاں یہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں, اور یہ بش بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے. صحیح. تو جتنا کلوز وہ ہوتا ہے اور کوئی اتنا کلوز نہیں. کولن پول بھی اتنا کلوز نہیں ہوتا. کیا ہے, کیا نام ہے؟ کولن پول بھی اتنا کلوز نہیں ہوتا جتنا ڈرائیو کلوز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں وقت اسی کے ساتھ گزرتا رہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب العصا والمیزہ والوسادہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا کو اٹھائے ہوئے, آپ کے تکے کو اٹھائے ہوئے, آپ کے لوٹے کو اٹھائے ہوئے. ساتھ جانے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور جب اہم مشن پہ جاتے تو ابن مسعود ساتھ ہوتے. اہم مشن پہ جاتے تو ابن مسعود ساتھ ہوتے. لیلۃ الجن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی اہتمام سے جنات کے پاس تشریف لے گئے تھے مدینہ سے باہر. جہاں جنات کی گیدرنگ میں گئے تھے 2 بار, اسپیشل گیدرنگ, لیلۃ الجن کہتے ہیں ان کا بڑا جلسہ تھا, کانفرنس. کس کی؟ جنات کی. تو عشاء کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ابن مسعود انتظرنی, میرا انتظار کیجئے, میں آ رہا ہوں. تو ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اٹھایا, ہم مدینے سے چل پڑے. تو چلتے رہے, ایک صحرا پہ پہنچ گئے. اب تا حد نظر مجھے شکلیں نظر آ رہی ہیں, لوگ بیٹھے تا حد نظر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سرکل کھینچ لیا اور مجھے کہا ابن مسعود اس کے اندر بیٹھ جائیے, اور دیکھیے کوئی آپ سے کہے بھی تو باہر نہ آئیے. صحیح, یہ شرارت ان کی طبیعت, یہ شرارت کرنا یہ ان کی طبیعت سے تکلیف دے دیں گے. میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے, کہاں سے لوگ جنات ہیں, آج ان سے اسپیشل ایڈریس کرنا ہے. تو ابن مسعود فرماتے ہیں وہاں حضور کی تقریر, اور ان میں شریف لوگ میرے پاس آتے کہ آئے ذرا آپ کو چکر لگوائے. میں نے کہا نہیں, میں چکر مکھر نہیں لگاتا. میں نے کہا نہیں, میں چکر نہیں لگاتا, میں یہاں بیٹھا رہوں گا. حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں, آپ نکلے نہیں. سو نہاؤ. عربی, کلاسیکل لٹریچر اور صرف و نحو کے عالم ہوں. لغت عربی نمبر 1, نمبر 2 کلاسیکل لٹریچر, اور نمبر 3 صرف و نحو گرامر.
5 تفسیر بجمیع انواعہ، تفسیر کے سارے انواع کا اس کو پتہ ہو، تفسیر قرآن کی، حدیث والآثار، احادیث اور آثار کا پتہ ہو بجمیع انواعہ، اقسام کا، بعلل الحکم، حکم شرعی کی علت کیا ہے کسی نص میں، کسی ٹیکسٹ میں، قرآن میں یا سنت میں، یہ جو حکم اللہ نے دیا رسول نے دی، اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس وجہ کو جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں حکم کے علت کا علم، حکم کے علت کا علم. He knows the reason of the حکم of Allah and the حکم of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیاس کے قوانین کو جانتا ہو. مسئلہ پیش آیا کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں. نمبر 9، آپ کے طریقوں کو جانتا ہو، اسلاف کی صحابہ تابعین کے طریقوں کو جانتا ہو کہ وہ ایسے معاملات میں کیا کرتے ہیں. مقاصد الشریعہ سے واقف ہو کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد عمومی شریعت کا کیا رہا، خاص حکم کا مقصد کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے مقصد. ہمارا اعتقاد ہو، عقیدے کا صالح ہو، عقیدے کا گندا آدمی نہ ہو. تیرا عدل و تقوی اور پائس ہو، تقوی مثالی ہو. سارے لوگ جانتے ہو یہ آدمی خوف خدا رکھتا ہے، یہ آدمی خدا کا خوف رکھتا ہے. نمبر 14، خلاف اور اجماع کے مواقع جانتا ہو کہ کون سا مسئلہ ہے جہاں پہ صحابہ کا اختلاف ہوا اور کون سا مسئلہ ہے جہاں پہ صحابہ کا اجماع ہوا. کسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہو، اسی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اجتہاد کرنے کی. تو اس کو کہتے ہیں خرق الاجماع. خرق الاجماع کو علماء نے کفر کہہ دیا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کی اجماعی فیصلہ ہے. انہوں نے یونانیمسلی آن دی بیسس آف میجارٹی انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، آپ انہوں کے پٹے آئے اس مسئلے کو چیلنج کرنے والے. تو یہ موضع الاختلاف اور موضع الاجماع اسی کو جانتا ہوں. 16 نمبر 15، استنباط کی قوت رکھتا ہوں. 16، نیت اللہ کی رضامندی اور امت کی ہدایت ہو. رضامندی اور امت کی ہدایت. جب اجتہاد کے لیے یہ شرائط ہیں تو یہ اجتہاد کہاں ہوگا؟ یہ لکھیں کون سے مسئلے میں اجتہاد ہوگا جس میں نہ قرآنی نص موجود ہے، نہ حدیث کی نص موجود ہے، ٹیکسٹ، neither text of Quran nor text of Hadith, not اجماع of صحابہ. ضروری بات ہے کہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف پیدا ہوتا رہے گا. یہ لکھیں اختلاف that is logical and reasonable. کیونکہ جب بات آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف تو ہوگا. شریعت میں کون سا اختلاف قابل مذمت اور مردود ہے؟ ریجیکٹڈ اختلاف. اختلاف جس کی اساس اور بنیاد نمبر 1 جہل ہو، ایگنورینس. کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے کس وجہ سے؟ جہل کی وجہ سے. نمبر 2 البغی، ایروگینس. کیوں کر رہا ہے اختلاف؟ ضدی ہو چکا ہے، اس نے ماننا ہی نہیں. الہوا، ویسٹڈ انٹرسٹ، خواہشات. کیوں نہیں مان رہا؟ خواہشات کی وجہ سے. شریعت میں ایکسپٹڈ بلکہ اپریسیٹڈ اختلاف کون سا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے؟ ایک، ان لوگوں کا اختلاف جو اہل فقہ اور اہل بصیرت ہیں دین میں، اور اہل بصیرت ہیں دین میں. اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں، اصولی مسائل میں نہیں. اصولی مسائل تو ٹیکسٹ میں ذکر ہوتے ہیں.
ہوگا حق کو پانا، کیا انتہائی علمی محنت کے اساس پر ٹٹولتا رہے گا، ٹٹولتا رہے گا، ٹٹولتا رہے گا، تبھی کہیں پہنچے گا کہ مسئلے کا حل باب الاختلاف۔ آپس میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، یعنی عقل اور فہم انسانوں کو مختلف دیے ہوئے ہیں۔ عقل اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح آپ کا عقل کام کرتا ہے۔ اب علماء میں بھی یہی مسئلہ ہے، سارے علماء ایک جیسے ہوتے ہیں، باپ بیٹا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، سارے سائنٹسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، صحیح، کمپیوٹر انجینئر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر تو سارے بل گیٹ بن جاتے ہیں۔ یہ اپروچ کی بات، ڈگری کی بھی بات نہیں، اس کے پاس ڈگری نہیں، بل گیٹ کے پاس ڈگری نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ پیسے ہیں اس کے پاس۔ اب اس کی عقل کے اپروچ ہو گئے، تو عقل اور فہم کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو تفاوت دے دی۔ اتحاد کے قدرت میں بھی انسانوں کے آپس میں تفاوت ہے، جس انداز سے اتحاد کر سکتا ہے دوسرا اسی انداز سے، مجتہد وہ بھی ہے لیکن اسی انداز سے وہ اتحاد نہیں کر سکتا۔ علمی اپروچ اسی میں بھی سارے مختلف ہوتے ہیں، کیا عربی اور اسی کے متعلقات کو جاننے میں بھی اپروچ مختلف ہوگا۔ اصولی قواعد میں بیسک پرنسپل کے جو اصول ہیں اسی میں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ نمبر 6، لفظ مشترک کامن ورڈ یوزڈ ان ویریس میننگ، اسی کے میننگ میں اختلاف پیدا ہوگا۔ قرآن میں ہوگا لیکن لفظ کے عربی لغت میں 2-3 معنی، اب ایک مجتہد ایک معنی لے لیتا ہے، دوسرا معنی لے لیتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس نے ویٹنگ پیریڈ 3 قروء گزارنے ہیں۔ اب 3 قروء کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مینسز ڈیوریشن، کیا ہے؟ مینسز ڈیوریشن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیوریفیکیشن پیریڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں مینسز کو شمار کرنا ہے، وہ کہتا ہے پیوریفیکیشن کو شمار کرنا ہے، صحیح، اور تفصیل ہم نے بتائی ہے اور پھر بتائیں گے۔ اور مقید، کنڈیشنل اور انکنڈیشنل میں فرق ہوگا کہ مسئلہ ایک ہی قسم کا ہے لیکن ایک جگہ چیز آئی ہے کنڈیشنل، دوسری جگہ آئی ہے انکنڈیشنل، کیا دونوں کو کنڈیشنلی کنسیڈر کریں گے؟ تو ایک فقی کہتا ہے یس دیٹ انکنڈیشنل ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز کنڈیشنل، کیونکہ دوسری جگہ کنڈیشنل ہے، بلکہ دوسرا فقی کہتا ہے نہیں، جو کنڈیشنل ہے وہ کنڈیشنل ہے، جو انکنڈیشنل ہے دیٹ مسٹ بی انکنڈیشنل، جس کو کہتے ہیں مطلق اور مقید۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلق اور مقید۔ مثال قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جو آدمی قسم اٹھائے اور وہ قسم میں حانث ہو جائے، بریک کر دے، قسم کو بریک کر دے، تو اس کے لیے فکفارۃ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا ان کو ڈریس پرووائڈ کر دے یا ایک غلام کو آزاد کر دے، ایک سلیو کو آزاد کر دے۔ اب وہاں سلیو کا ذکر آ گیا انکنڈیشنل، کیا انکنڈیشنل، لیکن جو آدمی قتل خطا کرے، ان انٹینشنل مرڈر کرے، انٹینشنل نہیں، کیا ان انٹینشنل کی تو کو ٹکر مار دی گاڑی سے، آدمی مر گیا، اب اس کے لیے کفارہ ہے، کیا کفارہ؟ تو وہاں قرآن کریم نے ذکر کر دیا فتحریر رقبۃ مومنہ، کہ اس نے مسلمان سلیو کو آزاد کروانا ہے، وہاں کنڈیشن لگا دیا ایمان والا۔ اب کفارہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہاں سلیو کا ذکر ہے، وہاں بھی سلیو کا ذکر ہے، یہاں سلیو کا ذکر ہے اور وہاں بھی سلیو کا ذکر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیو ان اینی کیس آف کفارہ مسٹ بی اے مومن بیکاز آف دی کنڈیشن وچ از مینشنڈ ہیئر ان قتل خطا، تو وہ کہتے ہیں کفارہ قسم میں بھی آپ نے کیسے سلیو کو آزاد کرنا ہے؟ مسلمان سلیو کو آزاد کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنڈیشن شوڈ بی کنڈیشنل اینڈ انکنڈیشنل شوڈ بی انکنڈیشنل، صحیح، وہ فرماتے ہیں کہ قتل جرم عظیم ہے، قتل جرم عظیم ہو تو اس قاتل کو یہ بھی ایک سزا ملتی ہے کہ اس نے کسی مسلمان سلیو کو ڈھونڈ پانا ہے،
کیونکہ اسلیو تو ہوتا ہے بنیادی طور پر غیر مسلم. کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر تو غیر مسلم اسلیو ہوا کرتا ہے. کہیں ملے گا آپ کو ہزاروں میں ایک جو اسلیو بننے کے بعد مسلمان بن چکا ہو. پھر وہ آدمی یا اسے فروخت کرے گا یا نہیں فروخت کرے گا, آپ نے کتنی قیمت ادا کرنی ہوگی. صحیح. تو اللہ کریم نے یہ کنڈیشن اس لیے رکھ دیا کہ اس آدمی کو احساس ہو کہ میں نے کوئی پرندہ نہیں مارا, میں نے کوئی پرندہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم تو روزانہ لوگ توڑتے رہتے ہیں, اس کے لیے تو اسلیو کا یہ شرط لگا دے تو میرے خیال میں قیامت تک بھی کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے تو وہاں اللہ نے کنڈیشن ہی لگا دی, وہ فرمایا فتحریر رقبہ, کہ بس ایک اسلیو کو آزاد کرنے. تو غیر مسلم اسلیو تو بہت سارے ملا کرتے تھے. دیٹس اونلی فار ایگزامپل. نمبر 8 کہ قرآن کریم کا حکم آئے, واحد میں حکم اس کا خلاف آئے. خبر واحد میں حدیث which is narrated by less than 3 راوی, less than 3 narrators. اگر 2 نے بھی کیا ہو اس کو بھی خبر واحد کہتے ہیں. یہ کہوں خبر واحد تو لغوی معنی اس کا ایک کی خبر, اگر 2 کی خبر وہ بھی ایک کی خبر, کیونکہ وہ خبر مشہور نہیں. تو کیا یہ کنٹرڈکشن جو خبر واحد کی ہے قرآن کے ساتھ, اس کو لیا جائے گا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب اللہ متواتر ہے, خبر واحد کی وجہ سے اس پہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا. خبر واحد وہ نہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے, نہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اضافہ کر سکتا ہے. یو کین ایڈ اٹ, آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, آپ منسوخ نہیں کر سکتا. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کی ایبروگیشن. جب آپ نے ایڈ ہی کر دیا, تم لگا دیا, تو اٹ مینس کہ قرآن کا جو اصل حکم ہے وہ تو آپ نے ڈسفگر کروا دیا. صحیح. تو اس نے کہا there is no any big difference between this abrogation and that abrogation. بات میں آگے مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام, جلد 100 وتغریب عام, کہ اگر غیر شادی شدہ آدمی یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو 100 درے لگائے جائیں. یہ تو قرآن میں ہے, سورہ نور کے اندر فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, یہ 100 درے لگائے جائیں. اب حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام, غیر شادی شدہ مرد یا خاتون زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو 100 درے لگا دیے جائیں اور 1 سال کے لیے انہیں جلا وطن کیا جائے. اس طرح کہتے ہیں وہ 13 آدمیوں کو بھجوانا ہے. کہاں وہ کہتے ہیں نہیں, ابھی آج تو قبرص بھجوا رہے ہیں. کہاں بھجوا رہے ہیں؟ قبرص بھجوا رہے ہیں. صحیح. ابھی دیکھیے شریعت کا مسئلہ آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے, ورنہ اس دور میں یہ بات ذہن میں نہیں آتی. بھائی کون قبول کرے گا لوگ کو؟ اگر کوئی حکومت کسی کے متعلق فیصلہ کر دے کہ اس کو ہم نے یہ سزا دینی ہے کہ ملک سے باہر نکالنا ہے. آپ کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیے وہ شریعت کا فلسفہ, شریعت کا جو فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں تغریب, اب انہوں نے بھی ایگری کروا دیا کہ چلو ان کو باہر بھجوائیں. کیا باہر؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا کا ارتکاب مرد کرے یا عورت غیر شادی شدہ ہو تو ان کو 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹس ناٹ شریعہ, یہ 1 سال کے جلا وطن کرنا یہ شریعہ نہیں, یہ شریعہ نہیں, دیٹس ڈپلومیسی. ڈپلومیسی اس سے آپ سزا کا حصہ نہیں بنا سکتے, اس سے آپ سزا کا ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانس. حضور نے اپنے زمانے کے حوالے سے یہ ڈپلومیسی اختیار کر دی کہ اس آدمی کو جلا وطن کرنے. المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, وما اہل به لغیر اللہ, اور وہ اہل به جس پہ آواز نکالا گیا ہے لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. ومن اضطر, پس جسے محتاج کیا گیا ضرورت مند بنا دیا گیا, غیر باغ, نہیں تھا وہ باغی, ولا غاد, اور نہیں تھا وہ غادی, ولا اثم علیہ, کوئی گناہ نہیں اس پہ, ان اللہ غفور الرحیم, تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ چاروں چیزیں جو خصوصیت سے اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں, اور یہی 4 سورہ انعام میں بھی ذکر کی گئی. سورہ انعام 4 لقمے کھائیں بس وہ آپریٹ ہو گیا, آپ کی زندگی بچ گئی. صحیح. 2-3 بوند آپ نے شراب کے لے لیے, پیاس کی وجہ سے آپ مر رہے تھے, کوئی اور چیز مل نہیں رہی تھی, 2-3 بوند آپ نے لے لیے کس کے؟
صحیح، ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچ گئے، صحیح. اب اگر اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر حرام. یہ لکھیں وہاں فقہی قاعدہ ہے، لیگل میگزم، الضروریات تقدر بقدر الضرورہ. یہ ضروریات کی لمٹ ہوتی ہے ضرورت دفع ہونے تک. تو ضرورت کیا تھی؟ زندگی بچ جائے. زندگی کب بچ جائے گی؟ ڈائجسٹو سسٹم فنکشن ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن رک گیا. ہمارے اس بوڑھے کا اپروچ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. کیوں اس بوڑھے پر آپ کا پکا کی جائے کہ نہیں؟ یہ جو بوڑھا تھا امام، یہ بڑا عجیب بات ہے. پتہ نہیں اس خدا کے بندے کو اللہ نے قانون کی کیا دنیا کی جائے. مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ویسے مذاہب میں سب سے آسان ترین مذہب امام مالک کا. وہ کہتے ہیں ہمارے اس کو کہتے ہیں فقہاء بھی اس کو کہتے ہیں اسهل المذاہب. کیا اسهل المذاہب؟ دا ویری ایزی مذہب. کہتا ہے جب کوئی چیز جائز قرار دے دی گئی، جس گو ہیڈ. صحیح. کہتے ہیں جاؤ جس حد تک کھا سکتے ہو تو کھاتے رہو یہاں تک. اس نے کہا کہ یہاں تک پینا ہے. امام مالک کا مطلب وہ کہتا ہے کہ بس چلو آگے. تیسرا مسئلہ، ضرورت کے تحت یہ اجازت کس کو ملتی ہے؟ فقہی مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں. کوئی مسلمان اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت سے بغاوت کر چکا ہو، اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست سے بغاوت کر چکا ہو، تو اگر بھوکا مر بھی رہا ہے تو اس کے لیے حرام کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ فیسلٹی اویل نہیں کر سکتا. بیکاز ہی از ریبیلین. وہ اسلامی حکومت کے خلاف نکل چکا ہے تو اللہ اس کو فیسلٹی نہیں دے. امام شافعی کا مطلب بدبخت کو مرنے دے، اس کے لیے نہیں جائے. اور دوسرا، تو اس حالت میں جب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، اس حالت میں کسی میجر سن کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، میجر سن کا ارتکاب نہ کر رہا ہو. یعنی فار ایگزامپل اگر وہ چوری کے لیے جا رہا ہے، رہزنی کے لیے جا رہا ہے، ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے، اور اس کو کھانے کی ضرورت پڑی اور بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے یا پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو، ہی کین ناٹ اویل دی فیسلٹی. یہ نہیں، وہ کنسیشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اس نے اس آیت کو لٹرلی لے لیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو محتاج ہو گیا لیکن باغی نہیں تھا، ولا عاد، اور وائلیٹر نہیں تھا. باغی نہیں تھا اور وائلیٹر نہیں تھا. صحیح. امام شافعی نے لٹرلی لے لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا قانون جنرل ہوتا ہے. اللہ جب قانون کو اپلائی کر دیتا ہے تو کافر کو بھی وہ فائدہ پہنچ جاتا ہے. یہ کوئی دنیاوی قانون توڑا ہے یا دنیا حکمرانوں کا قانون توڑا ہے؟ یہ تو رب العالمین کا قانون ہے. اس میں تو ہمیشہ جنرلائز کر دیتا ہے. تو جب اس نے اجازت دے دی تو اجازت عام دے دی، چاہے کوئی آدمی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پارسا ہو، امام ابو حنیفہ جیسا بزرگ ہو، یا میرے جیسا گناہگار ہو، تو فیسلٹی دونوں اویل کر سکتا ہے. صحیح. کنسیشن سے دونوں فائدے لے سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہو، اسلامی حکومت کا باغی ہو لیکن پیاس سے مر رہا ہے، جب گو ہے اسے کہتے ہیں گونٹ مارے اس کا، کیا کہتے ہیں اس کو، بڈوائزر، جو 3 گونٹ مارے گا کہیں فریج میں پڑا ہوا ہے. آیت میں جو لفظ آیا ہے غیر باغ ولا عاد، غیر باغ ولا عاد، تو اس کا ترجمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر باغ ولا عاد. غیر باغ کا معنی وہ اس گانے میں لذت لینے کی کوشش نہ کر رہا، یعنی وہ محتاج بن گیا لیکن وہ لذتیں نہیں لیتا، انجوائے نہیں کر رہا، انٹرٹینمنٹ نہیں کر رہا. یعنی آدمی بھوک سے مر رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی مردار پڑا ہوا ہے، شریعت نے اس کو زندگی بچانے کے لیے اجازت دے دی، ہاں، لیکن کتنا کھائیں؟ 2-3 لقمے، عادی نہ بنے، وائلیشن نہ کریں کہ یہاں تک. صحیح. اور دوسری بات کہ باغی نہ بنے. باغی کا معنی یہ کہ وہ کہے کہ ذرا مسالہ لگا کر سیخ کما کر. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مزے لینے کی بات تھوڑی ہے، باہر بھی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بس معمولی سا گرم کر دے کہ صرف
میدا ہضم کر سکے میدا، ورنہ اگر وہ مزے لیتا ہے تو پھر یہ بغاوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، اس کو کہتے ہیں باغی. اور اگر وہ یہاں تک کہتے تو یہ عادی ہے. تو فمستر غیر باغ ولا عاد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے کانے سے متعلق ہے، کیونکہ بات کانے کی ہو رہی ہے. امام شافعی نے کہاں سے بات کہاں تک پہنچائی اپنے بوڑھے کے متعلق. فمن استر غیر باغ ولا عاد، جسے محتاج کیا گیا اور نہیں تھا وہ باغ یعنی لذتیں لینے والا نہیں تھا اس ضرورت والے کانے پر، ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا نہیں تھا، ولا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ان الذین، تاکہ وہ لوگ یکتمون ما انزل اللہ، جو چھپاتے ہیں ما وہ احکام جو نازل کر دیے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ اور لیتے ہیں اسی کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی عوض لے لیتے ہیں. آدمی خداوندی احکام کو تبدیل کرتا ہے، زیادہ تر اس میں مفادات انوالو ہوتے ہیں. کیا انوالو ہوتا ہے؟ مفادات. اور خصوصاً یہود و نصارہ جو تبدیل کرواتے رہے تو اسی میں ایروگینس توڑا تھا، ایگنس بھی توڑا تھا. زیادہ تر مسئلہ کس چیز کا تھا؟ مفاد کا تھا، پیسوں کا تھا. ربائیز کا مسئلہ پیسوں کا تھا، پریسٹ کا مسئلہ پیسوں کا تھا. اشترون بہ ثمنا قلیلا، اور لیتے اس پر تھوڑے سے پیسے. اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون فی بطونہم، یہ نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں الا النار مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، کیونکہ حرام کھانا یہ آگ کھانے کے مترادف ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹیک یو ٹو جہنم. حرام کھانا کہاں لے جائے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے وہ وقت سب سے زیادہ خطرناک ہوگا جب وہ کاتے رہیں گے ولا یبالون اکلوا من الحرام ام من الحلال، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، فکر بھی نہیں ہوگی کہ یہ چیز حلال بھی ہے یا نہیں. ولا یبالون اکلوا من الحلال ام من الحرام، وہاں کی نہیں کریں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام. آئے کما یاکلون، یہ لوگ ہوئے ما یاکلون جو نہیں ڈالتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، اور باتیں نہیں کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے، صاف کریں گے گناہوں سے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان کو کیوں پاک صاف نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ فاسد ہو چکا ہے. اس کے لیے لکھیں کہ ولا یزکیہم، کیونکہ مسلمان گناہگار جو جہنم میں جلا جائے گا اس کا مسئلہ ہوگا تطہیر کا. کس چیز کا؟ تطہیر کا. اس کے ڈینٹ نکالنے ہیں اور پینٹ دینا ہے اس کو. وہی بات یاد ہے کیا؟ ڈینٹ پینٹ کروا رہے ہیں صحیح، کیونکہ اس کو شو روم میں بھجوانا ہے. کہاں بھجوانا ہے؟ جنت بھائی تو شو روم ہے، وہاں تو 100% پرفیکٹ چیز کو ڈالنا ہے. اب ٹیڑے پیڑے تو نہیں جا سکتے، تو ان کا ڈینٹ پینٹ جہنم میں نکالیں گے. تو پھر ڈینٹ نکالیں گے جہنم میں. ہاں، ڈینٹ نکالیں گے کہاں؟ جہنم میں. اور پینٹ دیں گے نہر الحیات میں. حدیث میں آیا کہ جہنم کے باہر ایک ریور ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ نہر الحیات. ہاں، لائف ریور. تو اس لائف ریور میں ان کو کہیں گے چلو سوئمنگ کریں گے، تو وہ ایک غوطہ لگا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے شائننگ نکل آئیں گے جس طرح چودھری کا چاند ہو. چودھری کا چاند ہو. لہذا جنت میں رہ کے باقی جنتیوں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے تھوڑی مدت جیل میں بھی گزاری ہے، بیکاز ہی ول ہیو دا سیم فیس. اس میں یہ پتہ نہیں لگا یہ سن 77 کا ماڈل. اس کو ایسا ریکنڈیشن کروائیں گے جاپان والے، برانڈ نیو لگے گا. وہ پاکستان سے وہ بھجوا رہے تھے نا وہ گاڑیاں واپس ریکنڈیشن. سارے اصطلاحات یاد رکھیں تو مسئلہ ذہن میں آسانی سے آ جائے گا. اور ساتھ ساتھ وہ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ جہنم میں جانا کافر کے لیے عذاب ہے، لیکن مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے. مسلمان کے لیے تطہیر ہے، اس کے لیے ڈینٹ پینٹ نکالنے، اس کے لیے ڈینٹ. لیکن خدا ہوتا ہمارے ڈینٹ پینٹ باہر نکالے، صحیح، ہمیں اندر نہ جانے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں
اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے پریارٹی دی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں، والعذاب، اور انہوں نے انتخاب کر دیا ہے عذاب کا، بالمغفرت، بخشش کے مقابلے میں، فما اصبرهم علی النار، اسے کہتے ہیں صیغہ تعجب، کیا کہتے ہیں؟ صیغہ تعجب، فما اصبرهم علی النار، آگ پر ان کا صبر کرنا، یہ قابل تعجب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آگ پر ان کا صبر کرنا قابل تعجب، کہ کیسے وہ صابر بن گئے ہیں آج، یہ قابل تعجب بات۔ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نزل الکتاب، نازل کر چکے کتاب کو، بالحق، صدق و حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جو اختلاف کر چکے ہیں کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، وہ بہت بڑے عناد اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کا تعلق ہے نمبر 146، نمبر 146 کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ اعتراض کرتے جائیں کہ یہ لوگ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی جانب کیوں مڑے، بیت اللہ کو چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی جانب کیوں مڑے؟ تو اب اللہ کریم اسی اعتراض کا ایک دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کن چکروں میں پڑے؟ دین تو اس کا نام نہیں کہ اس ڈائریکشن میں فیس کرنا، اس ڈائریکشن میں فیس کرنا، دین نام ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا۔ دین نام ہے کس چیز؟ اللہ کا حکم فالو کرنا۔ اب اللہ کا حکم ہے یہ ڈائریکشن، دین دیٹ از دین، اور جب اللہ نے کہا کہ نو مور اس ڈائریکشن، صحیح، جب یہ نہیں یہ، تو پھر اگر آپ اس جانب منہ کریں گے تو وہ کفر ہے۔ ہاں، کیونکہ دین تو نام ڈائریکشن کا نہیں، دین نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے۔ اور دن میں آ گئی کہ آپ کی آج مشرق اور مغرب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو نیچے دیکھیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے یہ ایمان، ان تولوا وجوہکم، کہ آپ موڑتے رہیں اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، یہ کل ایمان نہیں۔ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مشرق کو منہ کریں یا مغرب کو منہ کریں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن اصل نیکی وہ تو من آمن باللہ، عقیدہ اس کا جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، روز آخرت پہ، والملائکہ، فرشتوں پہ، والکتاب، کتابوں پہ، والنبیین، اور انبیاء پہ۔ تو یہ ہوگی عقائد کی بات، یہ ہوگی عقائد۔ آپ لکھیں برانچ نمبر 1، عقائد، عقائد، یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں۔ نیکی صرف ڈائریکشن کی بات نہیں کہ اس جانب منہ کریں اس جانب منہ کریں، پہلے عقائد کی بات۔ دوسرا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اخلاق اور ایثار کی بات، یہ لکھیں دوسرا برانچ، اخلاق اور ایثار کی بات۔ ایثار کا معنی یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے دوسری کی ضرورت کو مقدم سمجھیں۔ آتَى الْمَالَ، اور وہ جو دیتا ہے مال کو، عَلَى حُبِّ، اللہ کے محبت کے اساس پر، کس لیے دیتا ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت ہے اس پر، اس لیے اپنا مال ڈونیٹ کرتا رہتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، کیونکہ ان کا حق سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا صدقہ اجنبی پر ایک صدقہ ہے اور قریب پر 2 صدقہ، وہی علی ذی قرابۃ صدقتان، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا صدقہ اس کو دیا کریں، اجنبی کو کیوں دیا کریں؟ اجنبی کو تب دیں جب آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو، اگر وہ خود بھوکا مر رہا ہے تو اس کو دے دیں، وہی علی ذی قرابۃ صدقتان، یہ قریب پر 2 صدقہ۔ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین،
سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو. غلاموں کی اس زمانے میں غلاموں کا تصور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب یہ ہے اعمال، یہ ہیں اعمال. پہلا عقائد، دوسرا اخلاق، تیسرا اعمال. اقام الصلاۃ، اور وہ جو قائم کرتا ہے نماز کو، وآتى الزکاۃ، اور دیتا ہے زکات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو وفا کرنے والے اپنے وعدوں کے جب وہ معاہدہ کر جاتے ہیں تو بریچ آف ٹرسٹ یا بریچ آف کانٹریکٹ یا بریچ آف پرامسز اینڈ ٹریٹی وہ نہیں کرتے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. والصابرین، اور وہ لوگ جو استقامت والے ہیں، پیشنس والے ہیں، فی الباساء مالی تکلیف کے موقع پر، والضراء اور بدنی تکلیف کے موقع پر. دو ہی تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک مالی اور ایک بدنی. تو اللہ کریم فرماتے ایمان کا تقاضا، آدمی پہ بدنی تکلیف آئی، اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. مالی تکلیف آئی، اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. میں نے بتا دیا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اس کو کسی نے کہہ دیا حضرت وہ ہمارے مدرسے اور خانقاہ کے لیے جو شپ آ رہا تھا سامان لے کر، تو وہ بھنور میں پنسی رہا ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین صاحب وہ لیکچر درس دے رہا تھا، تو اس نے کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت وہ شپ وہ بھنور سے نکل گیا، گرداب سے نکل گیا. تو اس نے پھر کہا الحمدللہ. جب درس ختم ہو گیا کسی نے پوچھا حضرت دینے والا مسئلہ تکلیف والا تھا، ایسی تکلیف میں تو ہم کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے وہاں بھی الحمد کہہ دیا، جب شپ بچ گیا پھر الحمدللہ کہہ دیا. اس نے کہا پہلے پر جی الحمدللہ بولنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں شپ پر الحمدللہ نہیں بولتا تھا، نہ پہلے والے نہ دوسرے والے پر. وہ تکلیف تھی جو پہلے والی تھی، وہ تکلیف جو پہلے والی تھی. میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ اللہ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے اس میں کوئی فرق آ گیا اس تکلیف کی وجہ سے، تو نہیں آیا تھا. وہ کنیکشن ٹھیک تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ کہ غم کی وجہ سے کنیکشن نہیں ٹوٹا. پھر دوسری راحت آئی، پھر میں نے ٹٹولا دل کو کہ کنیکشن میں کوئی فرق آیا. اس نے کہا نتھنگ ہیپن ٹو مائی ہارٹ، neither there nor here. اور یہ ہوتا ہے ایمان. ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سارے اکابر کے پیر و مرشد تھے. حضرت تانوی، مولانا شفیع تانوی کے پیر تھے، حضرت مدنی کے پیر تھے، مولانا سید احمد گنگوئی کے پیر تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ کے پیر تھے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، مولانا عبید اللہ سندھی کے پیر تھے، ابو الکلام آزاد کے پیر تھے. جس کو ہم کہتے ہیں سید الطائفہ. کیا کہتے ہیں؟ سید الطائفہ، ہمارے سید طائفہ کے سردار، دیوبندیوں کے طائفہ کے سردار، ہمارے دیوبندیوں کے سردار ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ حرم شریف میں عصر کے بعد درس دیا کرتے. حضرت تانوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں کہہ دیا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اس کو دنیاوی زندگی میں راحت ملے یا تکلیف آئے، بیماری آئے یا صحت ملے، غربت آئے یا مال ملے، ان سب کو اللہ کی جانب کا تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے خدا کا فرشتہ ہوا تحفہ ہے. یہ بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب. ہاں، یہ غربت کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے. یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے. یہ مالداری اللہ. تو سارے جب اللہ اور اللہ ہمارا محبوب، تو محبوب کی جانب سے تو تپڑ بھی ملے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. حضرت ثانی فرماتے کہ درس ختم ہوگی. درس کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ بڑی تکلیف میں تھا. اس کے گردن پہ ایک بہت بڑا پھوڑا اور اس سے پانی رس رہا تھا، پیپ نکل رہا تھا اور وہ کرا رہا تھا درد کی وجہ سے. اور اس نے کہا کہ حضرت تو بڑی تکلیف ہے، اس میں تو نہ رات اور نہ دن، اور یہ حضرت کی دعا کریں یہ مجھ سے. اب حضرت ثانی فرماتے کہ ابھی تو حضرت نے کہہ دیا تھا کہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے، تحفہ سمجھ کر الحمدللہ کہنا چاہیے. اب یہ آدمی حضرت سے دعا کروا رہا ہے تو پتہ نہیں حضرت کیا کہے گا. تو حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے. اس نے کہا خدا بندہ آپ کے تحفے سارے ہمارے لیے برکتوں کے باعث ہیں، آپ کی جانب سے ہیں، ہم اس پر خوش ہیں.
ہیں، لیکن خداوندہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہماری میں کمزوریاں ہیں، آپ کے کچھ تحفے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ خداوندہ میرا یہ بھائی آپ کے اس تحفے کو اٹھانے کے قابل نہیں، خداوندہ اس کو سہل اللہ والوں صابرین فی الباساء والضراء، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے فی الباساء والضراء، فی الباساء مالی تکلیف میں، والضراء اور بدنی تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے موقع پر، باس کا معنی قتال، اور فائٹ کے موقع پر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو فائٹ یہ ہے چوتھا برانچ اسلام کا، جسے کہتے ہیں ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹی۔ سو نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 اعمال، اور نمبر 4 ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز۔ اللہ کریم فرماتی ہیں جو چیزیں میں نے بیان کر دی یہ سارے ہوں مسلمان میں تو یہی لوگ سچ بولتے ہیں، اگر یہ سارے نہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اسٹیٹ اور ریاست کے اندر امن قائم کرنا، یہ لکھیں امن قائم کرنا اسٹیٹ اور ریاست میں، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ امن کا معنی یہ ہے کہ جان مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو، اور کوئی ہاتھ ڈالے تو اس کو اپنے کیے کی سزا ملے، کوئی ہاتھ ڈالے کسی کی جان پر، مال پہ، ہاتھ پہ، تو اس کو کیے کی سزا ملے۔ اور ان تینوں میں سب سے محترم چیز جان ہے، کیونکہ باقی تو صفات ہے، باقی کیا ہے، باقی کوالٹیز ہیں اس جان کی۔ مال، جان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آدمی مرے تو مال کا کیا کرے، صحیح صحیح، اور آدمی نہ رہے تو عزت کا کیا تصور ہوتا ہے۔ ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ قصاص، بالقتل مقتولین، بالقتل مقتولین، الحر بالحر، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى۔ So just think about this ayah, think about this ayah، کہ اب یہاں پہ ایک مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد آدمی نے کسی سلیو کو مارا، کسی آزاد آدمی نے کسی سلیو کو مارا تو اسے قصاص نہیں کیا جائے گا، اس آیت میں یہ آیا ہے الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، خاتون کو خاتون کے بدلے۔ آیت کو لٹرلی لے لیا ہے تو اس نے صرف